بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود، نومبر 1901۔ آمین کی تقریر۔ حضرت اقدس نے فرمایا، میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر لا انتہا فضل اور انعام ہیں۔ ان کی تحدیث مجھ پر فرض ہے، پس میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو میری غرض اور نیت اللہ تعالیٰ کے جلال کا اظہار ہوتی ہے۔ ایسا ہی اس آمین کی تقریب پر بھی ہوا ہے۔ یہ لڑکے چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہیں اور ہر ایک ان میں سے خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کا زندہ نمونہ ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے ان نشانوں کی قدر کرنی فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت اور خود خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ہیں۔ اس وقت جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ لیا تو مجھے کہا گیا اس تقریب پر میں چند دعائیہ شعر جن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکریہ بھی ہو لکھ دوں۔ میں جیسا کہ ابھی کہا ہے کہ اصلاح کی فکر میں رہتا ہوں، میں نے اس تقریب کو بہت ہی مبارک سمجھا اور میں نے مناسب جانا کہ اس طرح پر تبلیغ کر دوں۔ بس یہ میری نیت اور غرض تھی۔ چنانچہ جب میں نے اس کو شروع کیا اور یہ مصرع لکھا، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، تو دوسرا مصرع الہام ہوا، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی میرے اس فعل سے راضی ہوا ہے۔ قرآن شریف تقوی ہی کی تعلیم دیتا ہے اور یہی اس کی علت غائی ہے۔ اگر انسان تقوی اختیار نہ کرے تو اس کی نمازیں بھی بے فائدہ اور دوزخ کی کلید ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ کر کے سادی کہتا ہے، کلید در دوزخ است آن نماز کہ در چشم مردم گزاری دراز۔ ریا و ناس کے لیے خواہ کوئی کام بھی کیا جاوے اور اس میں کتنی نیکی ہو، وہ بالکل بے سود اور الٹا عذاب کا موجب ہوتا ہے۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے فقراء خدا تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا ظاہر کرتے ہیں، مگر دراصل وہ خدا کے لیے نہیں کرتے بلکہ مخلوق کے واسطے کرتے ہیں۔ انہوں نے عجیب عجیب حالات ان لوگوں کے لکھے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے لباس کے متعلق لکھا ہے کہ اگر وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت میں فرق آئے گا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر میلے رکھیں گے تو عزت میں فرق آئے گا، اس لیے عمراء میں داخل ہونے کے واسطے یہ تجویز کرتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنیں، مگر ان کو رنگ لیتے ہیں۔ ایسے ہی اپنی عبادتوں کو ظاہر کرنے کے لیے عجیب عجیب راہیں اختیار کرتے ہیں۔ مثلا روزہ کے ظاہر کرنے کے واسطے وہ کسی کے ہاں کھانے کے وقت پر پہنچتے ہیں اور وہ کھانے کے لیے اصرار کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کھائیے، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے کچھ عذر ہے۔ اس فقرے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ مجھے روزہ ہے۔ اس طرح پر حالات ان کے لکھے ہیں۔ پس دنیا کی خاطر اور اپنی عزت اور شہرت کے لیے کوئی کام کرنا خدا تعالیٰ کی رضامندی کا موجب نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں بھی دنیا کی ایسی حالت ہو رہی ہے، ہر ایک چیز اپنے اعتدال سے گر گئی ہے۔ عبادات اور صدقات سب کچھ ریاکاری کے واسطے ہو رہے ہیں۔ اعمال صالحہ کی جگہ چند رسوم نے لے لی ہے، اس لیے رسوم کے توڑنے سے یہی غرض ہوتی ہے کہ کوئی فعل یا قول قال اللہ اور قال الرسول کے خلاف اگر ہو تو اسے توڑا جائے۔ جبکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ہمارے سب اقوال اور افعال اللہ تعالیٰ کے نیچے ہونے ضروری ہیں، پھر ہم دنیا کی پرواہ کیوں کریں؟ جو فعل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کو دور کر دیا جاوے اور چھوڑا جاوے۔ جو حدود الہی اور وصایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوں ان پر عمل کیا جاوے کہ احیاء سنت اسی کا نام ہے، اور جو امور وصایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف نہ ہوں یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہوں اور نہ ان میں ریاکاری مد نظر ہو، بلکہ بطور اظہار شکر اور تحدیث بے نعمت ہو، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ ہمارے علماء سابقہ تو یہاں تک بعض اوقات مبالغہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک مولوی نے ریل کی سواری کے خلاف فتویٰ دیا اور ڈاک خانہ میں خط ڈالنا بھی وہ گناہ بتاتا تھا۔ اب یہاں تک جن لوگوں کے حالات پہنچ جاویں ان کے پاگل ہونے یا نیم پاگل ہونے میں کیا شک باقی رہا؟ یہ حماقت ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ فلاں فعل
اللہ تعالیٰ کے فرمودہ کے موافق ہے یا خلاف ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کوئی بدعت تو نہیں، اور اس سے شرک تو لازم نہیں آتا۔ اگر ان امور میں سے کوئی بات نہ ہو اور فساد ایمان پیدا نہ ہو تو پھر اس کے کرنے میں کوئی عرض نہیں۔ انما الاعمال بالنیات کا لحاظ رکھ لے۔ میں نے بعض مولویوں کی نسبت ایسا بھی سنا ہے کہ صرف و نحو وغیرہ علوم کے پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں اور اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ علوم نہ تھے، پیچھے سے نکلے ہیں۔ اور ایسا ہی بعض نے توپ یا بندوق کے ساتھ لڑنا بھی گناہ قرار دیا ہے۔ ایسے لوگوں کی احمق ہونے میں شک کرنا بھی غلطی ہے۔ قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ جیسی تیاری وہ کریں تم بھی ویسی تیاری کرو۔ یہ مسائل دراصل اجتہادی مسائل ہیں اور ان میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ غرض ہمارا یہ فعل اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محض اس کے شکر گزاری کے اظہار کے لیے ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں کوئی کام ہوتا ہے اور جو لوگ حسن ظنی سے کام نہیں لیتے یا اسرار شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں، بعض وقت ان کو ابتلا آ جاتا ہے اور وہ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کہانیاں سنا رہے ہیں، اس وقت اگر کوئی نادان اور نااہل آپ کو دیکھے اور آپ کے اغراض کو مد نظر نہ رکھے تو اس نے ٹھوکر ہی کھانی ہے۔ یہ ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور دوسری بیوی نے آپ کے لیے شوربے کا پیالہ بھیجا تو حضرت عائشہ نے اس پیالے کو گرا کر پھوڑ دیا۔ اب ایک ناواقف حضرت عائشہ کے اس فعل پر اعتراض کرنے کی ضرورت کرتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دوسرے افعال پر نظر نہیں کرتا۔ ایسے امور پیش آتے ہیں جو دوسرے علم نہ رکھنے کی وجہ سے ان پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ اعتراض سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، اسے چاہیے کہ حسن ظن سے کام لے اور چند روز تک صبر سے دیکھے، پھر خود بخود حقیقت کھل جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت مہمان آئی اور ان دنوں میں کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ چند بیویوں سے نماز ساقط ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں کیا آنا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ وہ معذور تھیں اور عند اللہ ان پر کوئی مواخذہ نہ تھا، مگر اس نے بغیر دریافت کیے اور سوچے ایسا کہہ دیا۔ تزکیہ دل میں ہوتا ہے، بغیر اس کے کچھ نہیں بنتا۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اس قدر التزام نماز کا ہے کہ جب پہلا بشیر پیدا ہوا تھا اس کی شکل مبارک سے بہت ملتی تھی۔ وہ بیمار ہوا اور شدت سے اس کو بخار چڑھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت نازک ہو گئی۔ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ ابھی نماز ہی پڑھتے تھے کہ بچہ فوت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی شرح صدر کے ساتھ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، البقرہ آیت 157۔ اسی وقت میرے دل میں ڈالا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں اٹھائے گا جب تک اس بچے کا بدلہ نہ دے لے۔ چنانچہ اس کے فوت ہونے کے قریباً 40 دن بعد محمود پیدا ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بچے پیدا ہوئے۔ غرض ظنون فاصلہ والا انسان ناقص الخلقت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف رسمی امور ہوتے ہیں، اس لیے نہ اس کا دین درست ہوتا ہے نہ دنیا۔ ایسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نماز کے مطالب سے ناشنا ہوتے ہیں اور ہرگز نہیں سمجھتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ نماز میں تو ٹھونگے مارتے ہیں لیکن نماز کے بعد دعا میں گھنٹہ گھنٹہ گزار دیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ نماز جو اصل دعا کے لیے ہے اور جس کا مغزی دعا ہے اس میں وہ کوئی دعا نہیں کرتے۔ نماز کے ارکان بجائے خود دعا کے لیے محرک ہوتے ہیں۔ حرکت میں برکت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی مضمون نہیں سوچتا، جب ذرا اٹھ کر پھرنے لگتے ہیں تو مضمون سوچ گیا۔ اس طرح پر سب اعمال کا حال ہے۔ اگر ان کی اصلیت کا لحاظ اور مقصد کا خیال نہ ہو تو وہ ایک رسم اور عادت رہ جاتی ہے۔ اسی طرح پر روزے میں خدا کے واسطے نفس کو پاک رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر حقیقت نہ ہو تو پھر یہ رسم رہ جاتی ہے۔ فرمایا یقیناً یاد رکھو کہ جو خدا تعالیٰ کے فضل پر خوش نہیں ہوتا اور اس کا عملی اظہار نہیں کرتا وہ مخلص نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے فضل پر سال بھر تک گاتا رہے تو وہ سال بھر ماتم کرنے والے سے اچھا ہے۔ جو امور قال اللہ اور قال رسول کے خلاف ہوں، جو ان میں شرک یا ریا ہو اور ان میں اپنی شیخی دکھائی جاوے، وہ امور اسم میں داخل ہیں اور منع ہیں۔ دف کے ساتھ شادی کا اعلان کرنا بھی اسی لیے ضروری ہے کہ آئندہ اگر جھگڑا ہو تو ایسا اعلان بطور گواہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص نسبت اور ناطے پر شکر وغیرہ اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ وہ ناطہ پکا ہو جائے تو گناہ نہیں ہے۔
لیکن اگر یہ خیال نہ ہو بلکہ اس سے مقصد صرف اپنی شہرت اور شیخی ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہوتے۔ اسی طرح میرے نزدیک باجے کی بھی علت ہے، اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں دیکھتے بشرطے کہ نیت میں خلل نہ ہو۔ نکاحوں میں بعض وقت جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور وراثت کے مقدمات ہوتے ہیں، جب اعلان ہو گیا ہوتا ہے تو ایسے مقدمات میں انفصال سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح گمسم ہو گیا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی تو پھر وہ تعلقات بعض اوقات قانون ناجائز سمجھے جا کر اولاد معروم الارث قرار دے دی جاتی ہے۔ ایسے امور صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہیں، کیونکہ ان سے شرع کے قضایا فیصل ہوتے ہیں۔ یہ لڑکے جو پیدا ہوتے رہتے ہیں، بعض وقت ان کے عقیقے پر ہم نے 2,000 آدمی کو دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہماری غرض اس سے یہی تھی کہ تاج پیشگوئی کا جو ہارے کے پیدا ہونے سے پہلے کی گئی تھی بخوبی اعلان ہو جاوے۔ فرمایا بدظنی سے ہفتے اعمال ہو جاتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھوں گا۔ ایک بار وہ دریا پر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان عورت ہے اور ایک مرد بھی اس کے ساتھ ہے اور دونوں بڑی خوشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں اس نے دعا کی کہ الہی میں اس شخص سے تو بہتر ہوں کیونکہ اس نے حیا چھوڑ دیا ہے۔ اتنے میں کشتی آئی، 7 آدمی تھے، وہ غرق ہو گئے۔ وہ شخص جس کو اس نے شرابی سمجھا تھا دریا میں کود پڑا اور 6 کو بچا لایا، اور ایک باقی رہا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ایسا گمان کیا تھا، اب ایک باقی ہے، اسے نکال لا۔ اس وقت اس نے سمجھا کہ یہ تو مجھے ٹھوکر لگی۔ آخر اس سے اصل معاملہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تیرے لیے خدا کا مامور ہوں، یہ عورت میری والدہ ہے، اور جس کو تو شراب کہتا ہے یہ دریا کا پانی ہے، اور یہاں میں خدا تعالیٰ کے بٹھائے سے بیٹھا ہوں۔ غرض حسن ظن بڑی عمدہ چیز ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے، اور خدا تعالیٰ کے فضل اور انعام پر اس کا شکر کرنا کبھی ناجائز نہیں ہو سکتا جب تک محض اس کی رضا ہی مطلوب ہو اور دنیا کے شیخی اور نمود غرض نہ ہو۔